نماز اور نماز کی نگرانی، اس کی حفاظت کے تعلق سے اللہ پاک قرآن عظیم میں، قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 238 تا 239، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ تمام نمازوں کی پابندی کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ تو نماز کی پابندی، حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی پابندی کا ہمیں فرمایا جا رہا ہے۔ دل کی اصلاح نماز کی پابندی سے ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی کرے گا انشاءاللہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچ جائے گا۔ نماز کی پابندی کرے گا، حفاظت کرے گا تو نماز پڑھنے والا نیکی اور اچھائی کے کاموں پر لگ جائے گا۔ نماز کی حفاظت کیا ہے، نگہبانی کیا ہے؟ تمام نمازیں پڑھنا، پابندی سے پڑھنا، ہمیشہ پڑھنا، باجماعت پڑھنا، درست پڑھنا، صحیح طور پہ پڑھنا، اور اسپیشلی جو درمیانی نماز ہے، نمازیں 5 ہیں نا، 2 ادھر 2 ادھر، بیچ والی کون سی؟ نماز عصر۔ تو نماز وسطی سے مراد ہے عصر کی نماز۔ تو نماز کو ہمیشہ پڑھنا ہے، وقت پر پڑھنا ہے، فرائض کے ساتھ پڑھنا ہے، واجبات کے ساتھ پڑھنا ہے، سنتوں کے ساتھ پڑھنا ہے، مستحبات کے ساتھ پڑھنا ہے، حضور قلبی سے پڑھنا ہے۔ جب انسان نماز کی حفاظت کرے گا، اسے قضا نہیں ہونے دے گا، تو نماز نمازی کی حفاظت کرے گی۔ نماز کیا حفاظت کرے گی؟ نماز نمازی کو گناہوں سے بچائے گی۔ نماز نمازی کو بلاؤں سے بچائے گی۔ کس نمازی کو؟ جو ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، خوشی میں، غمی میں، گھر میں، سفر میں، صحت میں، بیماری میں، مصروفیت میں، فراغت میں، ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، وقت پر پڑھتا ہے، فرائض و واجبات، سنن، مستحبات دل سے پڑھتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے، تو نماز اس کی حفاظت کرے گی اور اس کو آخرت میں عذاب سے بچائے گی۔ جب اس طرح کا نمازی بن جائے گا، نماز کی حفاظت کرتا ہے، ہر حال میں پڑھتا ہے، واجبات، فرائض، سنن، مستحبات کے ساتھ پڑھتا ہے، تو ایسی نماز کی برکت سے گناہوں سے بچے گا۔ ایسی نماز نمازی کو مرتے وقت خاتمہ بالخیر کی سعادت عطا کرے گی، اور قبر میں حساب نہیں ہونے دیتی ایسی نماز۔ سبحان اللہ۔ جب نکیرین قبر میں آئیں گے، منکر اور نکیر، تو بندہ اٹھتے ہی کہے گا عصر کا وقت جاری ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ جو نمازی ہوگا نا، وہ قبر میں کہے گا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، اور حشر میں، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس میں پاس ہو گیا، کلیئر ہو گیا، تو آگے خیر ہی خیر ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں، ایک دوسرے کو بھی نماز کی پابندی کروائیں، دوستوں کو بھی نماز کی دعوت دیں،
شوہر بیوی کو نماز کا کہے، بیوی شوہر کو نماز کا کہے، مسلمان ایک دوسرے کو، سیٹھ نوکروں کو، ٹیچر اسٹوڈنٹس کو، آفیسر اپنے ماتحتوں کو، سب ایک دوسرے کو نماز کی دعوت دیں۔ بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی میں لکھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں ادا کرنے کا فرمایا، زکوٰۃ ادا کرنے کا فرمایا، روزہ رکھنے کا فرمایا، حج ادا کرنے کا فرمایا، مگر نماز ادا کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کو قائم کرنے کا حکم دیا اور نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہیں فرمایا حافظوا علی الصلوات۔ وجہ یہ ہے کہ نماز نفس پر بڑی گراں ہے، بھاری ہے۔ کتنے مسلمان ہیں نماز میں آگے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوتی۔ اب بچے روزہ رکھنے کے لیے ضد کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ضد کرتی ہیں ہم نے روزہ رکھنا ہے، مگر نماز بڑے بوڑھے بھی دل چرا رہے ہوتے ہیں، اس لیے نماز کا حکم جگہ جگہ اللہ پاک نے دیا۔ تو نماز کا بار بار حکم دینے کا کیا اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ نماز نفس پر گراں ہے، اقیموا فرمایا، حافظوا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جو عصر کی نماز ہے اس کی بڑی تاکید فرمائی، اس کی وجہ حافظوا علی الصلوات، جو بیچ کی نماز ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، کہ عصر کے وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ خاص تاکید کی گئی ہمیں، اور کس نے کی؟ رب العالمین نے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عصر کے وقت کاروبار چمک رہے ہوتے ہیں، مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو سیر تفریح کا وقت ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں نماز سے غفلت ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی پابندی کا فرمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنا دے بھائی۔ بڑی پیاری بات کہی مفتی احمد یار خان نعیمی نے، نماز رب کی دعوت ہے۔ نماز کیا ہے؟ رب کی دعوت ہے۔ دیدار حق دکھائے گی بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی بھائیوں نماز۔ محشر میں کام آئے گی بھائیوں نماز۔ نماز کیا ہے؟ رب کی دعوت ہے۔ جب دعوت کی جاتی ہے تو مہمان کے لیے دسترخوان سجایا جاتا ہے، طرح طرح کے کھانے جمع کیے جاتے ہیں، تو رب تبارک و تعالی نے نماز میں مختلف ارکان جمع فرمائے، قیام بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے، قومہ بھی ہوتا ہے، سجدہ بھی ہوتا ہے، قاعدہ بھی ہوتا ہے۔ اب مختلف ارکان میں مختلف لذتیں، کسی میں گناہوں کی معافی، بعض میں نیکیوں کی ترقی، بعض میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور بعض میں رب سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نماز کی حفاظت کریں پھر یہ ملتا ہے۔ نماز کی حفاظت کریں گے، سبحان اللہ، تو خالق نماز تمہاری حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔
تو اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنائے. کسی نے کیا خوب کہا، پابندی نماز ہے ایمان کی دلیل. جو نماز کا پابند ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ مسلمان ہے. پابندی نماز ہے ایمان کی دلیل، روزے جزا یہ مسلمان کی دلیل. جو شخص بھی نماز کا پابند ہے جناب، جو شخص بھی نماز کا پابند ہے جناب، جنت میں وہ تو جائے گا بے شک بلا حساب. جنت میں وہ تو جائے گا بے شک بلا حساب. قرآن میں نماز کا بیان، حدیث میں بیان. اور جو نماز پڑھتا ہے اس کو میڈیکلی بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں. اور ابھی تو ہم وضو، نماز کی تیاری کی برکت سبحان اللہ. اور ایک حد تک برقی رو ہمارے ہاتھوں میں سمٹ آتی جس سے ہمارے ہاتھوں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے. اور بھی باریں اور بھی برکتیں، کلی کرنے کی برکتیں، ناک میں پانی ڈالنے کی حکمتیں. ابھی تو نماز کی تیاری ہو رہی ہے، نماز کی برکتوں کے کیا کہنے، اور انشاءاللہ سنیں گے. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. اللہ پاک ہمیں نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. ہم نماز کی حفاظت کریں گے، نماز ہماری حفاظت کرے گی انشاءاللہ عز و جل. آئیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ ہمیں نماز کی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعلنا قائمین صلاة تکون سببا لرضوان الرحمن والغفران ودخول الجنان وانقاذ من النیران. اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، ایسی نماز جو تیری رضا اور بخشش کا ذریعہ بن جائے، ایسی نماز جو جنتوں میں داخلے کا باعث ہو، ایسی نماز جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.